تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر۔ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ، اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے۔ اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا۔ اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ جو بند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر اہل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کسی کی جگہ دیکھ لو وہ یار، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ربیع الاول شریف کی ایک بار پھر جلوہ گری ہے، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے۔ جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی، پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں، روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہے وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکے، بچے اسکول اور کالجز تک نہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ آپ ذرا پنڈے چلے جائیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک بلاک کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے بھائی، چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے 10 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے۔ روڈز کو بلاک کرنا، رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال، تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہو؟ یہ بالکل غلط لی لیتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ یہ ایک بشارت تھی۔ اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے، اہل البیت نے یا خلفائے راشدین نے کبھی رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کرتے، حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے۔